اللہ 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 کہ کوئی بھی لوگ، کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جب جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، آپس میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ایک سیکھتا ہے سکھاتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے 4 انعامات اللہ نے تیار کیے ہیں۔ کتنے تیار کیے ہیں؟ 4 ریوارڈز۔ فرسٹ، پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکون ان کو مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، ہماری اخلاص کے ساتھ اگر ہم اس کلاس کو پڑھیں گے تو فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان، جو ان کے پاس ہیں فرشتے ہیں اس کے درمیان اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے اللہ کے گھر میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا وقت نہایت قیمتی وقت ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں سے سب سے قیمتی وقت کون سا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیمتی وقت ہے، کہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ گیا ہے۔ اور اس کی قدر ہمیں تب پتہ چلے گی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس کلاس کو مس نہ کریں۔ سیکھنے کا کوئی ایج نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا کہ کس ٹائم تک سیکھنا ہے۔ انسان قبر تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھ سکتا ہے، اور ہر وقت سیکھنے کی یہ عمر ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ تاکہ ہم یہ قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، صحیح طور پر ہمیں قرآن مجید پڑھنا آ جائے، سیکھیں اور پھر اس کو لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا ہم صرف ترجمہ آپ کو سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اس کا ترجمہ تقریباً سب لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، آگے کیا ترجمہ ہوگا؟ دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ گرسیس۔ جی آج جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں پہلا لفظ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد کیا تھا؟ قل۔ جی یہ کیا لفظ ہے؟ قل۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹھیک ہے؟ انگلش میں اس کو کہیں گے سے، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ، اعوذ، اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ مانگنا، آئی سیک ریفیوج۔ جب آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وقت زیادہ لگ جائے گا، میں صرف عربی لکھوں گا۔ تو آئی سیک ریفیوج، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، برب الناس۔ جی بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور رب کا مطلب آپ جانتے ہیں لارڈ، برب الناس، ان دا لارڈ آف مین کائنڈ۔ ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو، ان دا لارڈ آف مین کائنڈ۔ تو پوری آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس جو تمام لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ آئی سیک ریفیوج ان دا لارڈ آف مین کائنڈ۔ تو پناہ کا کیا مطلب ہے؟ انسان جب حفاظت، اپنے آپ کو حفاظت میں نہ سمجھے، خطرے میں محسوس کرے تو وہ کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اسے کوئی خطرہ محسوس ہو تو کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ مجھے بچا لو۔ اور اگر اس سے یہ محسوس ہو کہ یہ میرے والدین بھی کمزور ہیں، مجھے نہیں بچا سکتے، تو پھر کون بچائے گا؟ وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے بچا لو، تمہارے پاس فوج ہے، تم مجھے بچا سکتے ہو، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، میں تم سے حفاظت کا طلبگار ہوں۔ تو اس آیت میں انسان تمام کے تمام محتاج ہیں، بادشاہ بھی محتاج ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بادشاہت کچھ وقت کے لیے ہے، یا ان کی جو فوج ہے وہ انسان کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا رب ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر حکم کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے حکم دیا قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تو لوگوں کا رب ہے تو میں تجھ سے پناہ اور حفاظت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ جی پڑھیے، کون سی آیت ہے؟
جی مالک الناس، یہ تو پکا ہو گیا لگتا ہے. جی مالک الناس، مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی مالک الناس، مالک الناس، ناس کا مطلب آپ نے سیکھ لیا. ناس کا مطلب کیا ہے؟ مین کائنڈ، لوگ، پیپل، ٹھیک ہے. اور مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، کنگ. مالک الناس، کنگ آف مین کائنڈ. آپ انگلش میں اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں مالک الناس کہ وہ بادشاہ ہے. یعنی آپ کس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں؟ جو تمام لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، پل پل کی پرورش کرنے والا ہے، انسان کی حفاظت کرنے والا ہے. مالک الناس، اور تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ وہ ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے. تو فرمایا میں اس اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جی آگے پڑھیے. الہ الناس، الہ الناس. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کا مطلب ہے گاڈ. الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. الہ الناس اس کا مطلب ہوگا لوگوں کا معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے. دا گاڈ آف مین کائنڈ، لوگوں کا الہ. الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کی بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کا جو معبود ہے، جو گاڈ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں. آگے کیا ہے؟ جی من شر جی من، آگے شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہم کہیں گے فرام دا ایول، شیطان کے شر سے، یا ڈیول کہہ لیں. فرام دا ایول آف. وسواس کا کیا مطلب ہوگا؟ انٹریٹنگ وسپرس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسپرس اس کو کہتے ہیں وسواس. الخناس یعنی پیچھے ہٹ جانے والا، آنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. تو فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس سے حفاظت چاہیے؟ شیطان سے. وہ شیطان کیسا ہے؟ الوسواس، وسوسے ڈالنے والا ہے. الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا ہے. تو اس کے وسوسے ڈالنے کے شر سے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو بیان کر دیا. تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا بادشاہ ہے، تو لوگوں کا معبود ہے، اور تو ہی مجھے شیطان سے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اور شیطان اس کا کیا وصف ہے؟ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ چپکے سے، آرام سے کسی کے کان میں کوئی بات ڈال دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. اور چپکے سے، آرام سے، مخفی انداز میں کسی کے دل میں بات ڈال دینا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں. شیطان کیسے؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے. تو انسان اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا دے کہ یہ وسوسہ میرے دل میں ڈال کے مجھے کہیں راہ راست سے ہٹا نہ دے، مجھے گمراہ نہ کر دے. اور شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کے جو حربے ہیں، سب سے پہلے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان کو وہ شرک پر لگا دے، کفر اور شرک کی طرف لگا دے. اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے کہ کفر اور شرک کی طرف انسان کو نہیں لگا سکتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ اس کو بدعت کی طرف لگا دیتا ہے کہ ایمان اس کا بچ گیا ہے، اب کیا کرے گا کہ بدعت کا کوئی کام ایجاد کر لے. اور بدعت جب وہ کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. اور شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو بہت اچھے کام کرتا ہے، کرتے رہو. اور اگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو نیکی کا جو بڑا کام ہے وہاں سے ہٹا کر کسی چھوٹے کام کی طرف لگا دیتا ہے. مثلا لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں تک حق بات پہنچانا، یہ ایک عظیم کام ہے. لیکن اس سے ہٹا کر کیا کہے گا؟ تم تسبیح پہ دانے گنتے رہو، سبحان اللہ کہتے رہو، یہی کافی ہے. تو بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام کی طرف لگا دینا. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کسی نیک آدمی کے پاس آ کر اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے کہ تو بہت نیک ہے، تو بڑے اچھے کام کرتا ہے، تو بہت پہنچا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تو اور زیادہ نیکیاں کر، لوگوں میں تیری تعریف ہوگی. جب ریاکاری آتی ہے تو اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے مرتے دم تک، جب تک انسان کی موت نہیں آتی اس وقت تک یہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز کو سن کر بھاگ جاتا ہے. صحیح بخاری میں باب التعظیم میں یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے
تو شیطان اذان کی آواز کو سن کر بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جو ہی اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، واپس آ کر کیا کرتا ہے، پھر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذا صُوِّبَ، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، لیکن جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر آ کر نماز پڑھنے والے شخص کو کہتا ہے یاد کر فلاں بات، اذکر کذا و کذا، فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، اور اس طرح کا وسوسہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے دل میں اس طرح کے وہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے، وسپرس۔ جی آگے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جی ناس کا مطلب تو آپ کو آ گیا، ہم نے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کون سا شیطان؟ جو کیا کرتا ہے، ہو وسپر فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، چیسٹس آف مین کائنڈ، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے والی وہ حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، امہات المومنین آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہ زیارت کے لیے آئی اور پھر چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کہا کہ تم بیٹھو، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ رات کو نکلے اندھیرے میں، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دو انصاری صحابی گزرے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ رک جاؤ۔ وہ تیزی سے جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میری بات سنو۔ جب رک گئے تو فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے، ام المومنین حضرت صفیہ ہے۔ تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتے تھے، آپ نے ایسے ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے چلتا ہے مجرد دم، جس طرح سے خون چلتا ہے، اس طرح شیطان تمہارے جسم میں گردش کرتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی ایسی خطرناک بات نہ ڈال دے، اس لیے میں نے تمہیں کلیئر کر دیا، بتا دیا کہ یہ صفیہ میری بیوی ہے اور اس کو میں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ شیطان اتنا خطرناک ہے، انسان اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت نہ فرمائے۔ تو اس لیے یہ سورت پڑھتے ہوئے اس سورت کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ایسے شیطان سے جو وسوسے پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ جی آگے کیا ہے، من الجنۃ والناس، یہ بھی لگتا ہے پکا ہو گیا، ہاں نہیں وہ تو نیچے لکھ لیں گے یا ادھر لکھ دیتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں نا، ان کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ من الجنۃ، شیطان کیا ہے، وہ جنوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، من الجنۃ among the jinn and mankind، کہ جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ جو وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں شیطان کی صورت میں، اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ جو برے دوست ہیں وہ آپ کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں، آپ کو ایسی چیزوں کی طرف، خواہشات کی طرف ابھارتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آپ نیکی کے کام سے رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ایک قرین مقرر کیا ہے، ایک ساتھی مقرر کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ، کہ جو شخص بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو بھی تم میں سے ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ساتھی مقرر کیا جنوں میں سے۔ اور دوسرا کون سا ہے، فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کیا ہے۔ جو جنوں میں سے ساتھی ہے وہ برائی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ برے کام کی طرف انسان کو لگاتا ہے۔ اور جو فرشتوں میں سے انسان کا ساتھی ہے تو وہ اس کو نیک کام کی طرف لگاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ کا بھی ساتھی ہے جن ایسا؟ فرمایا ہاں میرا بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے، مجھے وہ خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو قرین ہے انسان کا ساتھی ہے، یہ بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گمراہ کرنے والی کتنی چیزیں ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ جن شیاطین، اس کا آپ نے سن لیا، اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، انسان کا اپنا نفس، نفسانی خواہشات، اور جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے اندر کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ تو یہ نفس بھی انسان کے دل میں ایسے وسوسے اور اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے۔ اصل میں انسان کا جو دل ہے نا، یہ ابھی یہ مکمل ہو گیا، نہیں تو میں ذرا آپ کو لکھ کر سمجھاتا۔ تو یہ انسان کا جو دل ہے، یہ اس میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ خیال پکا ہو جائے، یعنی وہ خیال پکا ہو جائے تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ خواہش بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی جستجو ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ تو سب سے پہلے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ پکا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر جب وہ اور پکا ہو جائے تو پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے انسان نیت کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عزم ہوتا ہے کہ یہ اب میں نے کر کے ہی رہنا ہے۔ تو یہ روٹین ہوتی ہے، پہلے خیال، پھر خواہش، پھر ارادہ، پھر نیت، اور پھر اس کے بعد عزم کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ نیکی کا کام ہو یا برا کام ہو، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خیال سے اور دل سے، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ابتدا سے ہی روک دیا کہ تو اللہ کی حفاظت میں آ جا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ تاکہ تیرے سینے میں وہ برے خیالات ہی نہ پیدا ہوں۔ تو برے خیالات پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ اس طرف لگا دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان جب تجھے چوکا لگائے تو کیا کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجھے غصہ دلائے، ابھارے۔ بس اوقات شیطان انسان کو ابھارتا ہے کہ یہ کام تم کر دو، تو فرمایا کہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا سادہ سا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی بڑے ہی مختصر وقت میں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے دام